بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی جو ڈی جی پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ جنرل فیض حمید کو کسی صورت بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور جنرل فیض کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لنک میں لوگ ہیں، وہ زیادہ تر جو ڈائریکشن جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہی ہے کہ کیونکہ آج واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آرمی کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اور یہ قومی فوج ہے، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ رولز ریگولیشن کے پابند ہیں، اور اگر کسی نے بھی ان کے ساتھ مل کے کوئی بھی رولز ریگولیشن کو بلڈوز کیا ہے یا کرے گا تو اس کو سزا ہر صورت میں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جتنے آپریشن اب تک ہو چکے ہیں وہ اس کے اندر 90 سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ جو بھی غیر ملکی یا ملک کے اندر ان سرگرمیوں میں ملوث ہے، فوج ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک سوال ہوا، ایک صحافی نے کیا ڈی جی پی آر صاحب سے کہ کیا عمران خان کو ملٹری کورٹس میں لایا جائے گا، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جنرل فیض حمید سے اس نے بتایا، صحافی نے ٹیکنیکلی سوال کیا کہ جنرل فیض حمید کی ٹرائل کے بعد کیا عمران خان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، تو کہا گیا کہ جو لوگ بھی فوج کے کسی بھی اعلی عہدیدار کو استعمال کرتے رہیں پولیٹیکلی یا ان سے کام لیتے رہیں اور وہ ملک کے منافی اور آرمی ایکٹ کے منافی ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہر صورت میں ہوگی، جس سے یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور عمران خان کو کسی صورت بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ چند دنوں سے بہت ساری جو ہیں وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ صلح کے لیے متحرک ہو چکے ہیں دونوں طرف سے۔ نواز شریف نے بھی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہیں، اور محمود خان اچکزئی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ 9 مئی والوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، 9 مئی والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم مذاکرات کریں گے، ہر صورت میں کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کریں گے اور حکومت کے ساتھ بھی کریں گے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک مجھے دیا گیا ہے اور میں آخری دم تک کوشش کروں گا کہ جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں اس ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس کے تناظر میں لازمی سب مل بیٹھ کے غلط فہمیاں دور کریں اور ملک کو جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ تاہم آج کی جو ڈی جی پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس سے یہ واضح پیغام جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں، کیونکہ وہ ٹارگٹ صاف ظاہر ہے، تحریک انصاف کو کوئی ملوث کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کی قیادت بھی اندر ہے، بہت سارے ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی اندر ہیں، اور وہ ان کے اوپر درجنوں کے حساب سے کیسز ہیں، جلاؤ، گھیراؤ اور جو قومی تنصیبات ہیں اس کے اوپر اٹیک کے۔ لہٰذا جنرل فیض حمید کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جا رہا ہے، اور اس تمام معاملے کے اندر گو کہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، لیکن ٹاپ سٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے معاملات ہیں، لنک اپ ہیں، سب کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اگلے چند روز میں یہ تیاری ہو چکی ہے۔ جو اطلاعات ہیں کہ یہ جنرل فیض جو ہے انہی کی انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ بڑی پیش رفت ہونے والی ہے، اور یہ جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، ان کو ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ان کے وکلاء بضد ہیں کہ کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اب کیونکہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اپنے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا دفاع کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جلسے شروع ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ پرسوں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ 8 تاریخ کو ایک بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں۔ اگر وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جلسہ بڑا ہوا، تو پھر 22 تاریخ کو جلسہ لاہور میں رکھا گیا ہے، تو پھر کچھ امپیکٹ
سچویشن وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گی کہ کیا بنتی ہے. بہرکیف ابھی تک جو یہ صورتحال ہے اس میں کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے کے چانس نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کو جو ہے وہ کوئی ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اور ایک بات واضح ہے کہ آرمی کسی صورت بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں فیض کے ساتھ ان کو سپیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آرمی کا ایک اپنا پروسیجر ہے. آرمی نے بالکل بہت بڑا کام کیا ہے کہ اپنے ہی ایک ISI کے DG کو، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پاورفل بندے کے اوپر آرمی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں. اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے جنرل فیض سے زیادہ کوئی طاقتور ISI کا DG نہیں تھا. اور اگر وہ اس کو جو ہے وہ سزا ملنے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جتنے لنک اپ میں معاملات ہیں وہ لوگ بھی لازمی ان کو بھی جو ہے وہ اس کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو بھی سزا ملے گی. تاہم PTI کے جو ورکر ہیں وہ بضد ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے جو ہے وہ قائد کو مزید جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ان کا کیس بھی نہیں چلنے دیں گے، ان کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو کوئی سزا جو ہے وہ ہونے دیں گے. لیکن یہ وقت ثابت کرے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت معاملات وہیں کے وہیں ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے. بہت شکریہ.